اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، جس کا ہم اسپیشل ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حسینیہ قائمہ خاتون لکھنؤ اسٹوڈیو سے۔ اور آج ہم بات کریں گے اسی یوم ضربت کے بعد۔ آج مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمودات اور ان کے اقوال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے کیا نمونہ عمل ہے، اور ذات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے روز کی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، یقیناً ہمارے لیے آج یہ جو دن چل رہے ہیں یہ کرب کے ہیں، بہت عالم امام امیر المومنین علیہ السلام کے شہادت کے دن ہیں۔ ہم کس طریقے سے امت مسلمہ کے لیے نہ صرف بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے بھی مولا کائنات کی جو ذات بابرکت ہے اس میں انہوں نے عالم انسانیت کو جو درس دیا ہے اس کو کیسے بیان کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، انسان جب امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرے تو ہر عنوان سے، مثلا ایک شیعہ اثنا عشری امیر المومنین علیہ السلام کو اول امام اول و خلیفہ بلا فصل ماننے والا انسان، اس کی ذمہ داری تھوڑی سی الگ ہو جائے گی۔ لیکن امیر المومنین صرف شیعہ کے امام کے عنوان سے اگر ہم پیش کریں تو یہ امیر المومنین کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ بے شک، کیونکہ امیر المومنین ایک امام ہونے کے ساتھ ساتھ، خلیفہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، امیر المومنین ایک شوہر کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے انہوں نے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے باپ کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، بھائی کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، ایک حاکم کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، ایک فوج کے جنرل کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے۔ تو ہر پہلو جو آپ کی زندگی کا ہے وہ ہر پہلو ہر اس انسان کے لیے نمونہ عمل ہے جس کی زندگی میں وہ پہلو ہو۔ یعنی ایک شوہر کو اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ کسی کو آئیڈیل بنائے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان باپ کے عنوان سے، اولاد کی تربیت کے عنوان سے دیکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل خود امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ ایک انسان، آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی ذمہ داری ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام اسلام کی تمام جنگوں میں جو رسول کے زمانے میں ہوئی اس میں شریک تھے، اس کے باوجود آپ گھر میں بچوں کی تربیت میں بھی شریک تھے، زوجہ کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے، کسب معاش کی بھی کوشش اور ان چیزوں کو بھی انجام دے رہے تھے، پیغمبر کی حفاظت بھی کر رہے تھے، اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے تھے، تمام امور کو انسان انجام دے رہے تھے۔ اس کا مطلب اگر انسان چاہے تو ان تمام چیزوں کے بیچ میں بیلنس کر سکتا ہے۔ تو ہم امیر المومنین کی زندگی کے ہر پہلو کو دنیا تک الگ الگ زاویے سے پہنچائیں، خصوصاً آج کے دور میں جب دنیا پریشان حال ہے، خصوصاً حکومتوں سے، اپنی اپنی حکومتوں سے جو لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان تک امیر المومنین کی حکومت کا نمونہ پہنچائیں۔ کیا کہنا، خصوصاً اس دور میں کہ جب اسلام کے داخلی مکاتب فکر سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلامی حکومت کا دعوے دار ہیں، اپنی حکومت کو اسلامی حکومت کا عنوان دیتے ہیں، اور دنیا ان کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ کر اسلام سے متنفر ہوتی ہے، تو پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم امیر المؤمنین کی حکومت کو، پیغمبر اکرم کی حکومت کے نمونوں کو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد دنیا کو دعوت فکر دیں کہ جب علی کی حکومت ایسی تھی،
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکومت ایسی تھی تو یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے بعنوان حکومت اسلامی، یا ان نام نہاد اسلامی حکومتوں کی حکمت عملی کو ہم حکومت اسلامی کا نمونہ عمل سمجھیں؟ لہٰذا ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے طریقے کو یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکومت کے طریقے کو دنیا تک پہنچائیں۔ اور یہ مسئلہ، اس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں دفاع اسلام واجب کفائی کا حکم رکھتا ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اس کو انجام دے دیں اس حد تک کہ دفاع ہو جائے تو باقیوں پر سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اس حد پر نہیں پہنچے کہ اب دفاع ہو گیا ہے تب تک ہر ایک کے اوپر واجب رہے گا۔ تو آج دفاع اسلام کیا ہے؟ کل دفاع اسلام یہ تھا کہ انسان ہتھیار لے کر دشمنوں کا، جو ہتھیار بند دشمن ہے، ان کا مقابلہ کرے، لیکن آج دشمن دوسرے طریقے سے آ رہا ہے۔ آج اپنی صفوں میں بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان دکھتے ہیں لیکن مسلمان ہے نہیں۔ آج اسلام کو جو خطرہ ہے وہ ہے کہ اس کی ہویت کا خطرہ ہے، اس کی ڈیفینیشن کو خطرہ ہے۔ لوگ غیر اسلام کو اسلام سمجھ رہے ہیں، لوگ غیر دین کو دین سمجھ رہے ہیں، لوگ تاریخ اسلام کے سیاہ ترین دور کو تاریخ اسلام کا زرین ترین دور کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا اسلام پر ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا؟ جو دور سب سے سیاہ ہے، جس میں اہل بیت قتل کیے گئے ہیں، جس میں صدیقہ طاہرہ قتل کی گئی، جس میں امام حسین قتل کیے گئے، جس میں ایک سلسلہ ہے اولاد پیغمبر کو قتل کرنے کا، اس دور کو مسلمان اسلام کا زرین دور کہتے ہیں، جبکہ وہ سیاہ ترین دور ہے۔ یقیناً تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دور کی شناسائی کرائیں اور صحیح اسلام کی شناسائی کرائیں۔ یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے جو ہم سب کے اوپر ہے، خصوصاً آج کے دور میں جب ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے سوشل میڈیا کی۔ واجب کفائی ہے، ہر انسان جس حد تک کر سکتا ہے۔ ایک انسان فیس بک کے اوپر پوسٹ کر سکتا ہے واقعی اسلام کے چہرے کو، وہ کرے۔ ایک انسان ویڈیو بنا سکتا ہے اسلام کے واقعی چہرے کے اوپر، وہ کرے۔ ایک انسان ڈاکیومنٹری بنا سکتا ہے، ڈاکیومنٹری بنائے۔ ایک انسان لکھ سکتا ہے، لکھے۔ ایک انسان ریسرچ پیپر دے سکتا ہے، ریسرچ پیپر دے۔ ایک انسان ڈاکٹریٹ کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی اس موضوع پہ کر سکتا ہے، پی ایچ ڈی کرے۔ ایک انسان مثال کے طور پر کسی کالج یونیورسٹی میں جا کر اس کے اوپر ایک لیکچر دے سکتا ہے، وہ یہ کام کرے۔ ذاکرین اپنے ممبر سے خطابت کے دوران یا اپنے خطبے کے دوران اسلام کے اس واقعی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے انجام دیں۔ تو کوئی بری الذمہ نہیں ہے، ہر ایک اپنے حد تک، اپنی توان تک اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت اعلیٰ ترین حکومت ہے اپنے نمونہ، اس کا نمونہ نہیں سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، کوئی بھی حاکم دنیا کا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا جیسی حکومت امیر المؤمنین علیہ السلام نے انجام دی۔ ایسا حاکم جو نان جو کھاتا ہو، ایسا حاکم جو سب سے معمولی کپڑے پہنتا ہو، ایسا حاکم جو اپنی اولاد کو بھی بیت المال سے ایکسٹرا دینے کو تیار نہیں ہے، اپنے بھائی کو بھی الگ سے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں ایسا حال ہے، پوری آج کی دنیا چھوڑ دیئے، جب سے حکومتوں کا تصور ہے، سوائے پیغمبر اکرم کے کوئی دوسرا ہمیں آپ بتائیں جس نے اس عدالت کے ساتھ، اس انصاف کے ساتھ حکومت انجام دی ہو۔ تو ہماری ذمہ داری کہ اس حاکم کو دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا کو واقعی اسلام معلوم ہو سکے، اور پھر وہ اس معیار پر باقی لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان حاکم ہیں، ہم اسلامی حکومت ہیں، اس کو تولنے کی کوشش کریں، کیونکہ معیار ان کی حکومت نہیں ہوگی، معیار رسول اکرم کی حکومت ہوگی، معیار امیر المومنین کی حکومت ہوگی۔ اگر یہ حکومت اس معیار پر حکومت کر رہی ہے تو ہم اسے اسلامی حکومت مانیں گے، اگر اس معیار پہ نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے لیکن یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ آقا بہت شکریہ، لیکن میں چاہوں گا کہ سوال میں ضرور، کیونکہ سوال کا پروگرام ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا۔ خصائص امیر المومنین علیہ السلام جو واقعی گفتگو ہوتی ہے اور اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو خصوصیت حاصل ہے آپ کو وہ شاید پوری دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیونکہ یقیناً سردار بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، ساری چیزیں، لیکن جو خصائص ہیں اس کے بارے میں میں چاہوں گا مختصرا نہیں صحیح لیکن تمام ناظرین کی خدمت میں پہنچ جائے۔ کیونکہ جو چیز افضل ہے
اس کو چھوڑ کر پھر وہی کہ انسان نے ایسے لوگوں کو تھاما دامن کہ جو واقعی کہیں ان کے سامنے نہیں ٹھہرتے تھے. دیکھیں فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے جس کو عامہ نے بھی نقل کیا ہے کہ اگر تمام شجر قلم بن جائیں اور تمام برگ یعنی پتے عنوان کاغذ یا جس کو آپ اس زمانے میں چونکہ کاغذ کی یا پتوں پہ بھی لکھا جاتا ہے تو وہ سب جو ہے وہ بن جائیں جس کے اوپر لکھا جائے اور تمام درخت دنیا کے قلم بن جائے اور تمام سمندر کا پانی سیاہی بنا دیا جائے تب بھی فضائل علی رقم نہیں ہو سکتی. یہ پیغمبر نے فرمایا. کیا کہنے. اس طرح کی فرمائش کسی کے لیے نہیں کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے. اور اگر ہم یہ تو ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کے بالکل باہر کی چیز ہے، لیکن اگر ہم سامنے کی چیزوں کو دیکھیں جو فضیلتیں امیر المومنین کو ظاہر میں حاصل ہیں اس میں بھی کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے آپ کو اپنے بستر پہ سلایا ہے، کسی کو یہ فضیلت حاصل ہی نہیں ہے. پیغمبر اکرم نے اپنی امانتیں امیر المومنین کے حوالے کی ہیں، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کی. ایک بار ہجرت کے موقع پر اور ایک دفعہ مدینے سے جنگ تبوک کے موقع پہ جب آپ نکلے تو امیر المومنین کو چھوڑ کر گئے. 2 موقع پہ اس طرح سے انجام دیا پیغمبر اکرم نے. واحد صحابی جو اول آیت سے لے کر آخری آیت تک ہر آیت کے نازل ہونے پر پیغمبر کے ساتھ ہے وہ صرف اور صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. کسی دوسرے کو یہ شرف حاصل ہی نہیں ہے کہ قرآن کی ہر آیت اس کے سامنے نازل ہوئی ہو سوائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دین کی آیت تک تمام آیتوں کی نزول کے وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہاں موجود تھی اور اس نے ان آیات کو پیغمبر کی زبان سے سن کر خود رقم بند کیا اور قلم بند کیا. قلعہ خیبر کو اکھاڑنا اور مرحب کو ہرانا اور عمر بن عبدود کو ہرانا یہ فضائل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے، جبکہ علی کے اگر معیار کو دیکھا جائے تو یہ علی کے لیے کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے. لہٰذا وہ خصائص امیر المومنین کو اگر ہم دیکھیں تو خود لقب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ مخصوص تھا آپ سے. دوسروں نے اس کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا جبکہ یہ لقب خود رسول اکرم نے اپنی حیات میں رسول اکرم نے اپنی زندگی میں امیر کا لقب جو ہے مومنین کے امیر کا لقب رسول اکرم نے عطا کیا تھا امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بعد میں لوگوں نے دوسروں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. یہ خصوصیت تھی. حتیٰ مکتب امامیہ کے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دیگر ائمہ کے لیے بھی یہ لقب امیر المومنین کا لقب استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب امیر ہیں، لیکن استعمال صرف اور صرف ذات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا جا سکتا ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے عقد یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. حسنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اولاد اس میں کوئی بھی ہم پلہ امیر المومنین کا نہیں ہو سکتا. آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا ہے جس طرح جناب خدیجہ اکیلی خاتون تھیں پیغمبر کی حمایت کرنے والی، اسی طرح امیر المومنین اکیلے مرد تھے پیغمبر کی حمایت کرنے والے. اور تقریباً 7 برس تک روئے زمین پر صرف 3 نمازی تھے، جناب رسول اکرم، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ان زوات کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اسپیشل ایپیسوڈ میں جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. یقیناً ہم گفتگو کرتے تو بہت ہیں لیکن صرف اگر 2 احادیث حضور سرور کائنات کی لے لی جائیں تو ماحصل اسلام کا نظر آتا ہے. ایک حدیث جو حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمائی من کنت مولہ فہذا علی مولا، اور دوسری حدیث ثقلین. یہ 2 ایسی حدیثیں ہیں جس کے لیے شاید حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اہل تشیع حضرات رکھ دیں تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس کو رد نہیں کر سکتا. آئی ناظرین ہم اس پروگرام کے ہدف کو بھی پہچانتے ہیں اور آپ کے پروگرام جو آپ کے لیے ہے اور آپ کے سوالوں کے لیے آپ کے سوال شامل کرتے ہیں. بڑھتے ہیں سوال کی طرف جو آپ نے ہمیں بھیجا ہے اس کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص یہ سوچ کر روزہ توڑ دے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، اس کا بارے میں اسلامک شریعت کیا کہتے ہیں؟
جی آقا، روزے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بہت کم ایسے افراد ہوں گے کہ جو روزے کی اہمیت اور اس کی عرفان کو نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ روزہ جان بوجھ کے اسی طرح سے کہ بس رکھا ہے، سحر کیا اور صبح ہوا اور توڑ دیا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میں سوال کو متوجہ ہوا، دو سوال بن سکتے ہیں یہاں پر۔ ایک ہے کہ انسان روزے کو رکھنے کی نیت کرے، مثلا سحری میں اٹھا، ارادہ ہے روزہ رکھنے کا، لیکن جب صبح اٹھا تو اسے بھوک لگی ہے، کوئی بھی مسئلہ، اسے روزہ توڑ دیا بغیر کسی عذر کے۔ جی، ایک دفعہ ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر نہیں ہے روزہ، مثلا ایک انسان مسافر ہے جی، اور اس کو احکام صحیح سے نہیں معلوم ہے، اس کو لگا کہ میں مسافر ہوں، مجھ پر روزہ نہیں ہے، یہ سوچ کر اس نے روزہ توڑ دیا، جبکہ وہ ایسا مسافر نہیں تھا جس کو روزہ توڑنا تھا۔ مثلا اس کو سفر اتنا دور نہیں کرنا تھا، جی، یا مثلا اس کا سفر معصیت کا سفر تھا، جی، یا مثلا اس کا یہ سفر جو ہے کثیر السفر کے حکم میں تھا، کوئی بھی وجہ تھی، اس کو یہ لگا کہ مجھ پر روزہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے روزہ توڑ دیا۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں، روزہ مجھے رکھنا تھا۔ ایک دفعہ وہ پہلی والی صورت ہے کہ نہیں، مجھے اسے پتہ ہے اور وہ اس کے باوجود روزے کو چھوڑ دیتا ہے، تو دونوں کا حکم الگ ہو جائے گا۔ اگر انسان جان بوجھ کے روزہ توڑے اور یہ علم رکھتا ہو کہ اس پر روزہ واجب ہے لیکن پھر بھی روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھے اور توڑ دے، تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ روزے کی قضا یعنی ایک روزے کی عوض میں ایک روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ کفارہ یعنی یا ایک غلام آزاد کرے، جو آج کے دور میں امکان ہی نہیں ہے، یا پے در پے 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا لباس پہنائے۔ اب انسان اگر ایک روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر یہ حکم آتا ہے، وہ باقی وہ اپنا ملٹیپلیکیشن خود کر سکتا ہے، اس کو کتنے روزے کا اس طرح سے کفارہ ادا کرنا ہے۔ لیکن جس طرح کی خواہر نے جو سوال کیا کہ اگر وہ یہ سوچ کے روزہ توڑ دے کہ اس پہ فرض نہیں ہے، جی، اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ اس کا روزہ فرض تھا، تو اگر واقعاً یہ سوچ کر اس نے روزہ چھوڑا تھا کہ اس پر فرض نہیں ہے اور بعد میں اسے خلاف علم ہوا کہ نہیں اس پر روزہ تھا، تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، اسے صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور ایسے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ اس عمل کو انجام دینے سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس عمل کسی بھی احکام کے سلسلے میں اپنے علماء سے، اپنے مراجع سے، آج کے دور میں آسان ہو گیا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کتابوں کے مطالعے کے ذریعے سے، محلے میں پیش امام کے پوچھنے کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے احکامات کو ضرور معلوم کرتے رہیں، تاکہ یہ ہدف جو اس پروگرام کا ہے، جو تقریباً پورے سال ہمارا یہ پروگرام جاری رہتا ہے، اصل ہدف یہی ہے کہ ہم سوال کر کے اپنے مسائل کو حل کر لیں، خصوصاً مبتلا بے مسائل کو، عبادات کو، تاکہ ہم غافل نہ رہیں اور حکم شرعی پہ صحیح عمل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر ایک سوال انہوں نے کیا ہے، مظفر حسین صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ مثلا کوئی شخص، اب انہوں نے کیونکہ بتایا کہ لکھنؤ سے بارہ بنکی کا سفر کرتا ہے، کیونکہ دونوں ہی جو شہر کے بالکل ملے ہوئے ہیں، وہ افراد جو شاید اس کے بارے میں نہیں جانتے یا اس طرح کا کوئی دیگر بھی وہاں سے سفر کرتا ہے، اور یہ حد ترخص سے آگے نکل جانے کی بات بھی ہے، اور وہاں تک سفر کرتا ہے کیونکہ دونوں شہر ملے جلے ہیں، ان کی باؤنڈریز ملی ہوئی ہیں، ان کی تمام چیزیں، تو کیا ایسے شخص کا روزہ قصر ہو جائے گا کہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے، روزے کے قصر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان 8 فرسخ کا سفر کرے، آنا جانا ملا کر۔ جی، اس سے مطلب نہیں ہے کہ بغل میں جو شہر ہے وہ دوسرا شہر ہے، وہ شہر واقعاً اتنی دور ہے، جنہوں نے مثال دی لکھنؤ بارہ بنکی، ہم لوگ لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، معلوم ہے کہ بارہ بنکی یہاں سے اگر کوئی انسان آئے اور جائے تو جہاں سے شہر لکھنؤ ختم ہوتا ہے، جی، وہاں سے بارہ بنکی کا فاصلہ وہ فاصلہ نہیں ہے جو روزے کو قصر کرتا ہے، کیونکہ لکھنؤ ختم ہونے کے مثال کے طور پہ 5 کلومیٹر بعد 10 کلومیٹر بعد بارہ بنکی کے حدود شروع ہو جائیں گے۔ ممکن ہے آج سے 50 سال پہلے یہ حدود زیادہ رہے ہوں، یہ فاصلہ زیادہ رہا ہو، لیکن اب شہر میں وسعت آ گئی، لہٰذا اگلا شہر دور نہیں مانا جاتا، اور معیار ہمیشہ عرف ہے۔ عرف میں یہ لکھنؤ کہاں تک ہے، وہاں تک سے ہم اب شمار کریں گے، اپنے گھر سے ہمیں نہیں ناپنا ہے۔ ممکن ہے گھر سے لکھنؤ ختم ہونے تک ہم 25 کلومیٹر چلے جائیں، بہت امکان ہے، بہت بڑے شہروں میں اس سے زیادہ انسان 50 کلومیٹر سے چلا جاتا ہے، لیکن اسی شہر میں، مثلا دلی جیسے شہر کی ہم مثال دے سکتے ہیں، کراچی جیسے شہر کی ہم مثال دے سکتے ہیں، تہران جیسے شہر کی ہم مثال دے سکتے ہیں، کہ جہاں انسان ابھی اپنے شہر میں ہی کہلائے گا لیکن وہ 60 کلومیٹر سفر کر چکا ہے اپنے گھر سے اپنے یہی شہر کے کسی دوسرے مکان کے لیے، تو کیا اس کا روزہ قصر ہو جائے گا؟ نہیں، وہ اپنے شہر میں ہے۔
تو کلومیٹر کا معیار ہے آپ کے روزے قصر ہونے میں، لیکن کہاں سے؟ شہر جہاں سے ختم ہو رہا ہے وہاں سے آپ 44 کلومیٹر آنے جانے کا سفر ملا کر اگر کریں تب آپ پر روزہ قصر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے شہر جن کے فاصلے بہت کم ہیں اور جو آپس میں تقریباً مل چکے ہیں یا فاصلہ اتنا کم ہو چکا ہے کہ وہ 44 کلومیٹر والی حد کو نہیں پہنچتے ہیں، تو وہاں مسافر کا روزہ قصر نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی تمام رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں جو آپ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مشکل یا پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ کیا کرے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر انسان کی مشکل، مثال کے تو دو مسئلے ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی جو شرعی اجازت ہے، مثلا مسافر ہے جی اور سفر اس کا 10 دن سے، مثال کے طور پر مثلا وہ کسی جگہ ایسی جگہ سفر کر رہا ہے جہاں اسے 10 دن نہیں رکنا ہے یا اس کا وطن نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، یا مثال کے اوپر انسان مریض ہے، بیماری ہے اور اس بیماری میں ڈاکٹرز اس نتیجے پہ پہنچیں کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو دن میں دوا کھانی ہے مثلا، یا ایک انسان خدا نہ کرتا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اسے دن میں کسی وقت دوا کھانی ہے، یا کڈنی کا پیشنٹ ہے، دن میں اسے کسی وقت ضروری ہے کہ وہ دوا کھائے، یا اس کو دن میں کھانا شوگر کا پیشنٹ ہے، بہت دیر بھوکا نہیں رہ سکتا، مختلف بیماریوں کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر انسان اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے کہ اس کا روزہ رکھنا اس کے مرض کو بڑھا سکتا ہے یا اس کو مریض کر سکتا ہے، یا انسان مسافر ہے اور سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو صحت مل جائے یا وطن واپس آ جائے رمضان کے بعد اس کی روزوں کی قضا کرے گا، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علامہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جسے پیاس بہت لگتی ہو، جسے عربی میں ہم ذوالعطاش کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا انسان جو پیاس شدید ہے، عام نارمل سے بہت، مطلب روزے میں ہر ایک کو پیاس لگتی ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے کہ اگر اس نے پانی نہیں پیا تو وہ اس کا کوئی جسم کا کوئی عضو خراب ہو جائے گا یا وہ مریض ہو جائے گا، اس طرح کی جو قابل تحمل نہیں ہے، تو مرجع علی قدر کا نظریہ ہے کہ اس مقدار میں وہ پانی پی سکتا ہے جتنی مقدار اس کی اس صلاحیت کو باقی رکھے، یعنی اتنا صبر کر سکتا ہے، اتنا پانی پی لے تو وہ ابھی اگلے کچھ گھنٹے پیاسا رہ سکتا ہے، صرف پانی، کھانے کی چیز نہیں ہے، پانی پی سکتا ہے لیکن بعد میں اسے قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ مثال کے طور پر گرمیوں کے روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں میں یہ کام کر سکتا ہے تو پھر سردیوں میں اس کی قضا کرے گا، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن صرف ذوالعطاش کے لیے یا ایسے شخص جس کے لیے پانی ضروری ہے، باقی چیزیں اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو پھر تو مریض کے حکم میں چلا جائے گا، لیکن اگر ذوالعطاش ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں صرف پانی اس کے لیے ضروری ہے تو وہ اس مقدار میں پانی پی سکتا ہے لیکن بعد میں اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اس پہ کفارہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر بہت جلدی سے ایک سوال لیتے ہیں، وقت بالکل اجازت نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے کچھ برادران اہل سنت میں سے زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالتے ہیں، وہ کیا واقعی رمضان میں نکالنے کے لیے وقت معین کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔ نہیں، زکوٰۃ کے شرائط ہیں، زکوٰۃ اولا 9 چیزوں پہ ہے، اگر ہم چاہیں گے تو اس کو دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیں گے، ابھی جلدی سے ہم جواب دے دیں۔ زکوٰۃ فصل کے اوپر تیار ہونے پہ، اگر مثال کے طور پر فصل گیہوں کی فصل ہے یا جو کی فصل ہے یا کھجور کی فصل ہے تو جب وہ فصل تیار ہو جائے اور اس کے تمام مخارج نکل جائیں تب اپنی کیفیت کے لحاظ سے اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ غلے میں یہ ہے کہ وہ جب سے اس کا مالک بنائے تب سے 1 سال اس کا حساب کیا جائے گا، اور سونے چاندی میں بھی یہی ہے، جب آپ کے پاس مال آیا تب سے 1 سال کے بعد اس کا حساب ہوگا، اس کا رمضان سے شرط نہیں ہے کہ رمضان ہی میں حساب ہو۔ رمضان میں جو زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے جو عید کے وقت واجب ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور لکھنؤ سے ہم حسینیہ قائمہ خاتون سے اس پروگرام کو نشر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات بھیجیں، اور ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب سیگمنٹ میں جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کو جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے افراد بھی مستفیض ہو سکیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔